کسی بھی جماعت میں اگر ایک فرد اپنے حالات کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے اور 10 لوگوں کی، 15 لوگوں کی، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، یا پھر پورے قوم کی جماعت ہو، یا پورے قوم کا پورے ملک کی آبادی ہو، کچھ خاص لوگ ہیں اگر وہ غور و فکر کر رہے ہیں تو اس قوم کی، اس طبقے کی، اس ملک کی، اس سماج کی جو فکری یعنی سوچنے کے اعتبار سے لیڈرشپ ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ جو افراد سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے ذمہ ہوگی۔ تو یہ فکری قیادت جتنی مضبوط ہوگی، فکری قیادت جن بنیادوں پر قائم ہوگی، وہ معاشرہ اسی اعتبار سے ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی قوم فکری قیادت سے محروم ہے، یعنی اس کے اندر ایسے رہنما نہیں ہیں جو فکری اعتبار سے مضبوط ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بے شمار ذرائع، بے شمار وسائل ہونے کے باوجود وہ قوم، وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ تو فکری قیادت بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قیادت کے ہی اندر، قیادت ہی کے تحت دوسری چیز آتی ہے مذہبی قیادت۔ مذہبی قیادت میں انسان کے رجحانات، انسان کے خیالات، انسان کے افکار، انسان کے نظریات، انسان کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جن چیزوں پر ان کی بنیاد رکھی ہوئی ہے وہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں۔ ایک مذہبی قیادت جو ہوتی ہے، مذہبی قیادت کے افراد جو ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر صحیح نظریہ قائم رہے، لوگوں کے افکار صحیح رہیں، لوگوں کے بیچ صحیح نظریہ قائم رہے، اور لوگوں کے بیچ جو ان کا عقیدہ ہے وہ صحیح چیز پر مبنی ہو۔ یہ مذہبی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر چیز اپنے آپ میں اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ مذہبی قیادت کی بات کریں، تقریباً 1040 یا 50 کے آس پاس ایک عیسائی رہنما نے، عیسائی پوپ نے مذہبی جنون عیسائیت کے اندر بھر کے اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا، اور تقریباً 200 سال وہ جنگ چلتی رہی۔ صرف مذہبی قیادت نے ایک غلط جنون اپنی قوم کے اندر بھر دیا، اپنی جماعت کے اندر بھر دیا، اور وہ تھی مسلمانوں سے نفرت، جو صدیوں تک، مہینے 10 مہینے یا سال 10 سال تک نہیں، 2 صدی یا پونے 2 صدی تقریباً وہ جنگ چلتی رہی۔ تو مذہبی قیادت بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر مذہبی قیادت صحیح طریقے سے کی جائے گی، مثبت طریقے سے، تو معاشرہ، قوم، سماج ترقی کے راستے پر جائے گا، اور اگر مذہبی قیادت منفی انداز میں ہوگی، نیگیٹو انداز میں ہوگی، تو اس صورت میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت ترقی نہیں کرتی بلکہ بربادی کی طرف جاتی ہے اور تباہی کا شکار ہے۔ تو یہ مذہبی قیادت ہے۔ تیسری چیز آتی ہے سیاسی قیادت، اور ان دونوں پہلوؤں کی طرح، یعنی فکری قیادت، مذہبی قیادت کی طرح سیاسی قیادت بھی بہت اہم ہے۔ سیاسی قیادت ہوتی ہے کہ انسان اپنے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے مداہنت سے، ہوشیاری سے، اور کوئی ایسا پروپیگنڈا کر کے اس کام کو انجام دے کہ وہ دوسرے لوگ عام طور پر اس کے بارے میں سوچ نہ سکیں۔ یہ ہے سیاسی قیادت، اور سیاسی قیادت بھی اپنے اندر بہت اہم ہے۔ جب انسان سیاسی قیادت سے محروم ہوتا ہے، کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی سماج، کوئی بھی قوم اگر سیاسی قیادت سے محروم ہے، اس قوم کے اندر ایسے رہنما، ایسے لیڈرز نہیں ہیں جو اس کو سیاسی طور پر مضبوط بنا سکیں یا سیاسی مسائل کا حل کر سکیں، تو وہ قوم چاہے کتنی بھی ایجوکیٹڈ ہو، کتنی بھی تعلیم یافتہ قوم ہو، چاہے وہ قوم کتنے ہی زیادہ اپنے اندر وسائل رکھی ہو، بے شمار دولت کا انبار ہو،
صرف اگر اس کے پاس سیاسی قیادت نہیں ہے تو وہ قوم وسائل ہونے کے باوجود، ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ترقی نہیں کر سکتی بلکہ تباہی کی طرف بڑھے گی۔ تو پہلی چیز یعنی قیادت، اور اس کے تین پہلو: فکری قیادت، مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت۔ یہ تین چیزیں اہم ہیں اور یہ کسی بھی سماج کو بنانے اور بگاڑنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دوسری چیز یعنی دوسرا کردار کسی بھی قوم کو بنانے یا کسی بھی قوم کو بگاڑنے کے لیے بہت اہم ہے، وہ ہے اشرافیہ کا کردار۔ کسی بھی قوم کے دولت مند طبقے کا کردار، کسی بھی سماج کے مالی اعتبار سے مضبوط لوگوں کا کردار۔ اگر کسی بھی قوم اور سماج کے افراد جو مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، اشرافیہ طبقہ جو ہے کسی بھی قوم کا، اگر وہ طبقہ اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر رہا ہے، قوم کی ترقی کے لیے اگر اس کا استعمال کرتا ہے اور فتنوں سے، فساد سے اگر وہ طبقہ محفوظ ہے، عیاشی سے اگر وہ طبقہ محفوظ ہے، تو یہ جماعت، اشرافیہ کی جماعت، دولت مند افراد کی جماعت پوری قوم کو صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر یہ طبقہ پیسے کے یعنی جو پیسے سے مضبوط طبقہ ہے، اگر یہ عیاشی میں مبتلا ہو جائے، اگر یہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائے، تو جس قوم کے اندر یہ افراد ہوں گے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی بلکہ تباہی کی طرف بڑھے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی اشرافیہ طبقے کو چھوٹ مل جاتی ہے اور پھر وہ عیاشی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور جن کی عیاشی پوری قوم کو لے لیتی ہے، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات کے اکارڈنگ سوچنے کی کوشش کریں، اپنے حالات کے متعلق، تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری قوم کا با اثر طبقہ، پیسے والا طبقہ، خاص کر گلف کنٹریز میں جو خلیج ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، قطر ہے، کویت ہے، بیشتر افراد عیاشی میں ملوث ہیں، اور ایسی عیاشی کہ دوسری قوم کے افراد ان کے عیاشی سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہاں قوم کی قیادت پیسے کے اعتبار سے صحیح ڈھنگ سے کرنی چاہیے تھی، پوری دنیا کے پریشان حال مسلمانوں اور لٹے پٹے مسلمانوں کی مدد کی جا سکتی تھی، لیکن وہ پیسہ اس جگہ استعمال نہ کر کے اپنے ناجائز مقاصد کی تکمیل میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ غیروں کو امداد ہوتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہمارے ہی قاتل بن بیٹھتے ہیں۔ تو دوسرا کردار کسی بھی قوم کے بنانے اور بگاڑنے میں اشرافیہ طبقے کا ہے، یعنی دولت مند طبقہ۔ اگر یہ صحیح راستے پر ہوگا، سمجھ لیجئے کہ قوم ترقی کے راستے پر ہوگی۔ اگر یہ طبقہ غلط راستے پر ہوگا، عیاشی میں ملوث ہوگا، تو قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا۔ اور تیسری چیز یعنی تیسرا کردار جو ہے کسی بھی قوم کی ترقی کرنے کا یا پھر کسی بھی قوم کے زوال کا سبب بننے کا، وہ ہے عوام الناس۔ پہلا طبقہ تھا قیادت یعنی قائدین کا، دوسرا تھا اشرافیہ کا یعنی دولت مند حضرات کا، اور تیسرا طبقہ ہے عوام الناس کا۔ عوام الناس کے متعلق عام طور پر مشہور ہے کہ عوام جانوروں کی طرح ہوتی ہے، چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، جس طرف لیڈر کہتا ہے اس طرف عوام چلنے لگتی ہے۔ لیکن جہاں یہ بات سچ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حق ہے کہ قوموں کو یعنی کسی بھی
طبقے کو مضبوط بنانے میں یا پھر کسی بھی شخص کو حکمرانی سونپنے میں عوام الناس کا خاص دخل ہوا کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ظلم کیا عوام پر، عوام نے انہیں ان کی اوقات دلا کر اپنی پسند کے مطابق حکمرانوں کو چنا اور پھر صحیح فیصلے کروائے۔ جب بنو امیہ نے عوام پر ظلم و تشدد زیادہ کیا اور اپنے حمایتیوں کو نوازنا شروع کیا اور اپنے مخالفین پر تشدد کیا، اسی ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی عوام پر ظلم کرنے کی وجہ سے عباسیوں نے ان کی اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور پھر انہوں نے جو بنو امیہ کے حکمراں تھے ان پر چڑھائی کر کے اپنی حکومت قائم کی، اور جس کی وجہ سے پھر انہوں نے انتقام کے طور پر ان لوگوں کو سزائیں دی۔ کہنا یہ ہے کہ عوام الناس صرف چوپایوں کی طرح نہیں ہے، عوام الناس بھی اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے کہ اگر کسی ایک بات پر متفق ہو جائے تو اپنے اس نظریے کے مطابق فیصلہ کرا سکتی ہے، بس شرط یہ ہے اتحاد اور یونٹی۔ تو جب تک عوام الناس مثبت راستے پر نہیں ہوں گے، جب تک انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کون سی چیز ہمارے مفاد میں ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یا کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تب تک عوام الناس چوپایوں کی طرح منتشر رہیں گے۔ لیکن اگر انہیں اپنے مفاد اور اپنے نقصان کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہی عوام الناس اپنے بارے میں سوچ کر متحد ہو کر کسی بھی نظام کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کے زوال کے لیے سب سے پہلا کردار ہے قائدین کا، دوسرا کردار ہے اشرافیہ یعنی دولت مند طبقے کا، اور تیسرا کردار ہے عوام الناس کا۔ اور آج اگر امت مسلمہ کے اندر ہم ان تینوں کرداروں پر نظر ڈالیں تو یہ تینوں کردار سمجھنے ایک ایسی کشتی پر سوار ہیں جو کشتی طوفانوں کی زد میں ہے اور ہچکولے کھا رہی ہے۔ ان تینوں کرداروں سے ہم دم بدم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قوم کو ضرورت ہے قائدین کی، اس قوم کو ضرورت ہے اپنے اشرافیہ طبقے سے مدد کی، اس قوم کو ضرورت ہے عوامی سطح پر متحد ہونے کی تاکہ اپنے نظریات کو صحیح طریقے سے رکھ کر اپنے مرضی کے مطابق یا پھر صحیح اور حق فیصلے کرا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان تینوں اہم کردار کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ابھی 2 دن پہلے دہلی میں موب لنچنگ ہوئی، ایک قاری اویس نام سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں اور اللہ رب العزت سے بھی دعا کریں کہ ہم متحد ہو جائیں اور جو ایک ایک کر کے ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ایک منظم طریقے سے اپنی بات گورنمنٹ کے سامنے رکھ کر یا پھر وہ زور دے کر کے ہم یہ فیصلہ کرا لیں کہ یہ انفرادی طور پر لوگوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اس سے لوگ باز آئیں۔ دعا کریں کہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے اور ہم اپنے حق کے لیے کم از کم لڑنے کو تیار ہو جائیں، ہم اپنے حق کے لیے کم از کم قانونی اعتبار سے تو کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ ہمارا جو مرا ہوا ضمیر ہے وہ بیدار ہو جائے اور ہم کچھ سوچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی